بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک تعزیت کا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ ملکہ الزبتھ سوم جو کہ برطانیہ کی ملکہ تھی، وہ جو ہے وفات پا گئی، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف سے تعزیت کے پیغام جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہے وہ پاکستان کے اکثر نیوز چینلز جو ہیں انہوں نے بھی تعزیت کا جو ہے پیغام نشر کیا ہے، اور مختلف ممالک کے وزرائے اعظم اور صدور جو ہیں وہ بھی تعزیت کا پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے دیکھا کہ ملکہ الزبتھ کون ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ ملکہ الزبتھ جو ہے یہ تقریباً 70 سال تک جو ہے وہ برطانیہ کے اوپر حکمرانی کرنے والی مطلق العنان جو ہے وہ حکمران تھی۔ مطلق العنانیت جو ہے یہ ایک ایسی حکومتی سسٹم ہے جس کے اندر جو ہے وہ بادشاہ ایک ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سکسیسر یعنی کہ جو وہ جسے چنیں گی وہ بادشاہ ہوں گے یا ملکہ ہوں گی، پھر آئندہ جو ہے وہ پھر ایک بادشاہ یا ملکہ ہوں گی۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے، یہ حکومتی نظام ہے۔ ابھی تھوڑا سا دیکھیے گا کہ تقریباً جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک جو ہے ان کے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حکومت جو ہے وہ برطانیہ کی ہے، اور اس پیرائے میں جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جو برطانوی حکومت ہے اس کا سورج جو ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر اس برطانوی حکومت کے انڈر جو ہے وہ آپ چلتے جائیں تو یعنی کہ ایسے ممالک پوری دنیا میں موجود ہیں کہ جہاں پہ یہ سمجھیں کہ اگر ان کا سفر کیا جائے تو کبھی بھی جو ہے نا وہ رات نہیں ہوگی، ایک جگہ سے چلیں گے تو جہاں دوسری جگہ پہنچیں گے وہاں پھر دن ہوگا۔ 1947 میں پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، یہ بھی برطانوی تسلط سے آزاد ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ برطانیہ کی جو بر صغیر کے اندر تاریخ ہے وہ بھی سیاہ تاریخ ہے۔ انہوں نے کس طرح مظالم کے ساتھ جو ہے وہ بر صغیر کے اوپر جو ہے وہ حکومت حاصل کی، چائے بیچنے کے جو ہے وہ انداز میں چائے کی تجارت کی غرض سے جو ہے یہ یہاں پہ آئے، حکومت سے مختلف قسم کے معاہدے کرتے آخر کار جو ہے وہ پورے بر صغیر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ جما لیا۔ کہتے ہیں آخری جنگ کہ جس کے ساتھ جو ہے انہوں نے حکمرانی حاصل کی، 200 فوجی صرف جو ہے وہ برطانیہ کے یہاں پہ موجود تھے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ صرف چند سپاہیوں کے ساتھ یعنی کہ 200 فوجیوں کے ساتھ انہوں نے پورے بر صغیر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ جما لیا۔ دیکھیں یہ مظالم کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو صرف اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، خود بی بی سی نے بھی یہ کوٹ کیا ہے کہ افریقہ کے اندر جو ہے وہ ملکہ الزبتھ کے مرنے کے بعد ملے جلے اثرات جو ہے وہ لوگوں کے تاثرات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جس طرح سے بر صغیر کے اوپر بربریت کے ساتھ اور ظلم و ستم کے ساتھ جو ہے وہ برطانیہ نے حکومت کی اتنا عرصہ، اور بر صغیر کے تمام ذخائر جو ہیں جتنے بھی قیمتی حتیٰ کہ نوادرات ہیں اور جتنے بھی ذخائر ان کو جو ہے وہ ان پر قبضہ جما سکتے تھے اور ان کو وہ حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے حاصل کیے اور ان کو برطانیہ منتقل کیا۔ اسی طرح سے جو ہے افریقہ جو ہے وہ سونے اور ہیرے جواہرات سے ایک بھرا ہوا ملک ہے۔ افریقہ کے اندر جو ہے وہ قیمتی سونے کی کانیں موجود ہیں۔ یہی چیز بھانپتے ہوئے مغربی ممالک جو ہے انہوں نے جو ہے افریقہ پر قبضہ جمانا شروع کیا، افریقہ کے مختلف علاقوں کو جو ہے وہ چن لیا۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں بر صغیر اور مڈل ایسٹ کی صورتحال بھی اسی طرح رہی ہے، یعنی کہ ابتدائے جو ہے وہ جب ان کا عروج ہوتا ہے مغربی ممالک کا، اس وقت سے انہوں نے کیا ایک ڈاکوؤں کا کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ ڈاکو بن کے مختلف ممالک کے اوپر، مختلف ممالک دنیا کے مختلف علاقوں کے اوپر جا کے قبضے
کرنے شروع کیے ہیں۔ بر صغیر کے اوپر بھی قبضہ اسی جو ہے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور اسی دوران جو ہے یہ افریقہ کے اوپر بھی قبضے جو ہے وہ کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بر صغیر کا سب سے قیمتی ہیرا کہ جو بر صغیر سے انہوں نے انگریز دور حکومت کے دوران جو ہے وہ چرایا، وہ ملکہ الزبتھ سوم جو کہ ابھی مر گئی ہے، اس کے تاج کے اندر جو ہے وہ جڑا ہوا تھا وہ ہیرا، یعنی کہ وہ سب سے دنیا کا قیمتی ہیرا ہے، اور وہ قیمتی ہیرا جو ہے وہ ملکہ الزبتھ کے تاج میں جڑا ہوا تھا۔ یہ حقیقت ہے، یعنی کہ دنیا بھر کے قیمتی نوادرات، بلکہ ایک صاحب جو ہے وہ رقم تراز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا برطانیہ کے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے میں نے دیکھا، تو دیکھا کہ بر صغیر کے یعنی کہ ہمارے ہندوستان کے اور پاکستان کے جو قیمتی ترین نوادرات تھے، وہ برطانیہ کے اس وقت جو ہے وہ عجائب گھروں کے اندر جو ہے وہ زینت بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ پس منظر ہے یہ ان لوگوں کا، لیکن اس وقت جو ہے وہ تعزیت دی جا رہی ہے، ان کو جناب بڑا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ملکہ الزبتھ کو، اور اس کی صرف وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جی ملکہ الزبتھ جو ہے وہ کتنی قیمتی گھروں میں رہتی تھی، کتنی جو ہے وہ قیمتی چیزیں استعمال کرتی تھی، قیمتی گاڑیاں استعمال کرتی تھی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کی تاریخ جو ہے کتنی بھیانک ہے۔ مظلوم ممالک، مظلوم لوگ جو ہے اس وقت اگر پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں بر صغیر کے اندر، اور جو انڈیا کے حالات ہیں، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، یہ نیو کولونیلزم کے تحت جو ہے اس وقت بھی حکمرانی برطانیہ کی چل رہی ہے، کیونکہ انہی کی بہترین جو کمپنیز ہیں وہ یہاں بزنس کر رہی ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کو اتنا اچھا بزنس کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ نہ صرف بر صغیر بلکہ مڈل ایسٹ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ افریقہ کے جتنے ممالک ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ حکمرانی جو ہے وہ برطانیہ کر رہا ہے، اور پس پردہ یعنی کہ وہ کر رہا ہے، کیونکہ نیو کولونیلزم ایسی ہی چیز ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ مختلف نمائندے بٹھائے جاتے ہیں، اور ان نمائندوں کو جو ہے وہ سارے اختیارات دیے جاتے ہیں کہ ہاں آپ حکومت کریں، آپ سارا کچھ چلائیں، لیکن یہاں پہ اصل حکمرانی جو دراصل حکمرانی پس پردہ حکمرانی ہوگی وہ ہماری ہوگی۔ تو یہ نیو کولونیلزم ہے، اور نیو کولونیلزم کے تحت جو ہے یہاں پہ اس وقت جو ہے برطانیہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اور یہ جو ملکہ الزبتھ جو ہے وہ مری ہے، اس نے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بر صغیر کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اور افریقہ کے اندر جو ہے وہ مظالم کی وہ انتہائیں جو ہے وہ کراس کی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ جو ہے پوری ایجنسیز بنائی گئی، MI6 جو ہے اس کے بڑے کارناموں کے اندر سب سے بڑی جو چیزیں آپ اگر دیکھیں تو MI6 نے جو بڑے بڑے جو ہے وہ کام کیے ہیں، ان میں سب سے بڑے کام جو ہے وہ اسلام کے خلاف کام کیے ہیں۔ انہوں نے وہابیت کو جو ہے وجود بخشنا MI6 کا کام تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہابیت کا وجود ہی دراصل جو ہے یہ MI6 نے خود بنایا تھا۔ ان کو جو ہے وہ اٹھانا جو ہے وہ MI6 کا کام تھا۔ یہ سارے معاملات ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان غلام قوموں کو جو ہے وہ آج تعزیت پیش کرنا کہ جی ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والی ایک ملکہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کبھی کسی نے سوچا، وہ کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے کہ وہ شکست خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ تو واقعاً ایسا ہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ برطانیہ، امریکہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ دراصل کھیل کیا کھیل رہے ہیں۔
ہمارے وسائل کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ آج جب سیلاب کے اندر پورا پاکستان جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان میں کمانے والی کمپنیز ہیں، KFC ہے، یونیلیور ہے اور اس طرح کی بہت ساری کمپنیز ہیں۔ یہ سب سے زیادہ کمانے والی جو کمپنیز انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو امریکہ اور برطانیہ کے اندر جن کے ہیڈ آفیسز ہیں اور جو وہیں کی ملکیت لوگ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، یہ کمپنیز جو ہے یہ آج کہاں ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ سب سے زیادہ پروفٹ پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو ہے ان کمپنیز نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے، لیکن آج ایک روپیہ بھی یہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلام قوموں کا حق اتنا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آئندہ کے لیے اگر ممکن ہو تو ہم جو ہے یہ سمجھیں کہ جو ہے یہ ظالم ستمگر جابر جو ہے یہ لوگ ہیں، انگریز جو ہے خصوصاً برطانیہ کی اور امریکہ کے لوگ، اور جتنا ممکن ہو سکے جب آپ اپنی کتابیں جا کے پڑھتے ہیں، آج کل تو ایک ستم یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ تعلیمی نظام بھی جو ہے یہی ترتیب دیتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ یہ معلومات ضرور والدین دیں کہ جی آپ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ انگریزوں نے جو ہے وہ دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے وہ آ کے حکمرانی کی، اور پھر جو ہے آج جو ہے آپ کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس اگر بجلی کی شارٹیج ہے اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ اگر ہمارا کیونکہ نظام پورا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ ہنسی والی مت ہو سکتا ہے بات، لوگ ہنسنا شروع کر دیں کہ یار یہ کیا ہے کہ جی آج بجلی نہیں ہے تو بجلی تو یہی لوگ نہیں بھائی، کمپنیز جو کمپنیز چلا رہی ہیں ان کمپنیز کو ہینڈل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں، صحیح ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیو کولونیلزم کے تحت یہی لوگ حکمرانی کر رہے ہیں۔ دراصل ہم تو یہاں بے بس ہیں، یہاں پہ ساری حکمرانی، اور یہ سابق ایک بہت بڑے جو ہے پاکستان کے جو ہے سیاستدان جو تھے انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہمارے بہت بڑے بڑے جو عہدے ہیں پاکستان کے وہ برطانیہ کی اجازت کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتے۔ برطانیہ اجازت دیتا ہے تو تبدیل ہوتے ہیں، اگر ثبوت کی ضرورت پڑی تو میں ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ بھی یہاں نشر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرکیف جو ہے ہمارے جو آج کی جو ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ برطانیہ یا امریکہ کے اندر جس طرح کے سانحات ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہم جو ریئیکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ظالم و جابر لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے جو ہے ہماری تاریخ میں جو ہے وہ سیاہ کردار ادا کیا ہے، ہمیں لوٹا ہے، ہمیں آج ہماری غربت کی وجہ، آج ہمارے مسائل کی، ہمارے پریشانیوں کی وجہ کہ ہم جو ہے وہ اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں کر پا رہے، ان کی وجہ جو ہے یہ برطانیہ اور امریکہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔